السلام علیکم۔ حارث خان ایچ کے لائنس 96۔ آج ہے اگست کی 2 تاریخ ہے۔ دوبارہ حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک مختصر اپڈیٹ کے ساتھ پاکستان ایئر فورس کے مطابق ایک اپڈیٹ کرنا ہے، تو وہ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ زیادہ اس کے اوپر بات نہیں ہوئی ہے، لیکن مجھے تھوڑی خبریں ملی ہیں جس کے مطابق کوئی موومنٹ ہوئی ہے پاکستان ایئر فورس میں۔ یہ موومنٹ ہوئی ہے کہ 2 ہفتے پہلے جب ایئر چیف مارشل جو تھے ظہیر، وہ جب یہاں واشنگٹن ڈی سی آئے تھے، تو انہوں نے 2-3 موضوعات کے اوپر بات کی ہے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس سے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں نا دے آر کنٹینجنٹ اپان ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اپروونگ اٹ۔ تو بات ہوئی ہے، پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ جو ریڈ فلیگس کی ایکسرسائزز جو ہوتی ہیں نیلس ایئر بیس کے اوپر نویڈا میں، ان کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے وہ پاکستان ایئر فورس کچھ عرصے تک ہر سال آتی تھی، ہر دوسرے سال آتی تھی، ہر سال آتی تھی۔ تو جب سے وہ ایڈ کٹی ہے، سسپینڈ ہوئی ہے، تو اس وقت سے یہ چیز جو ہے بند ہو گئی ہے۔ تو یہ جو ہوتی ہے پاکستان ایئر فورس کی، خاص طور پر یہ جو ان کی ملٹی نیشنل ایکسرسائزز ہوتی ہیں، اس سے پاکستان ایئر فورس جو ہے دے گین الاٹ، خاص طور پر امریکنوں کے ساتھ کرنے کے لیے۔ امریکن، یہ بات ہر کو پتہ ہے، ہر کوئی تسلیم کرتا ہے کہ امریکن ایویشن جو ان کا ڈپارٹمنٹ ڈیفینس کی، آرمی، نیوی، ایئر فورس، ان کی کمرشل اور جنرل ایویشن، ہائی ٹیک وغیرہ جو ہے، اٹ از پاسبلی دا ٹاپ ناچ ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ۔ تو جب ٹاپ ناچ جہاں ہوتا ہے تو اسی جگہ لوگ جا کے ان سے بات چیت کرتے۔ تو خیر یہ پہلا موضوع تھا۔ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس نے کہا اگین، وہ جو ہے نا کنٹینجنٹ اپون ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس کو اپروو کر دے گا تو آپ آ سکتے ہیں۔ اب اس کی تو دوسری موڈیلٹیز ہوں گی کہ اس کے پیسے کون دے گا وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کی ایکسپینسز جو ہوں گے وہ کون بیئر کرے گا، تو وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اوپر ہے۔ اگر وہ پاکستان کے اوپر سے ایڈ سسپینشن ختم کر دیتی ہے تو وہ اس کے مطابق ہو جائے گا۔ اگر ایڈ سسپینشن ختم ہو جاتی ہے تو امید ہے کہ اگر ہو جاتی ہے تو وہ پاکستان آرمی ایویشن کور کے جو AH-1Z جو ہیں، وائپر یا وینم اٹیک ہیلی کاپٹر ہیں، وہ بھی ریلیز ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو ہوپ فلی امید ہے کہ یہ ہوگا۔ اچھا، یہ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے، ایئر چیف مارشل نے امریکنوں سے مانگی ہے کہ ہمارے جو F-16 جو ہیں، پاکستان کے F-16 ہیں، پتہ نہیں 74 اور 74 یا 75 ہیں، 74 یا 75 ہے، اس کے اندر سب ہیں۔ اس کے اندر CD چارلی ڈیلٹا جو بلاک 52، وہ 18 وہ، اور اس کے علاوہ جو باقی جو ہیں الفا براوو جو ہیں، جن کو اپ گریڈ کیا ہوا ہے پاکستان نے، MLU، وہ جو ترکیہ میں ہوا تھا، تو وہ ان سب کو پاکستان ایئر فورس چاہتی ہے کہ یہ اپ گریڈ ہو جائیں بلاک 72 کے اوپر۔ اور اس کو میں لنک ڈال دوں گا یہاں، لاک ہیڈ مارٹن ان کو کہتا ہے اپ گریڈ وکٹر وی، تو وہ ہو جائے گا۔ اب اس میں ایک بات ہے جو میرا اپنا ذاتی جس کو کہتے ہیں نا تجربہ ہے، اور اوپر سے ذاتی جو میری رائے ہے کہ یہ پاکستان ایئر فورس کو نہیں چاہیے۔ انہوں نے کر لیا۔ اچھا، اس کے علاوہ اس سے بیشتر کہ میں اس موضوع پر اور بات کروں کہ ایئر چیف مارشل نے، پاکستان ایئر فورس نے AIM 120D2 بھی مانگے ان سے، جن کی رینج بڑی ہے، ایئر ٹو ایئر مثال، ان کی رینج تقریباً لگ بھگ جو ہے نا 150 کلومیٹر تک ہے، اور اس کے اندر ڈیول موٹرز لگی ہوئی ہیں۔
ڈیول موٹرز کیا ہے کہ ایک جو فائر کرتے ہیں تو جب مسائل نکلتا ہے جب وہ اوپر جاتا ہے تو اٹ یوزز دا فرسٹ موٹر، جب وہ آ کے نیچے آ رہا ہوتا ہے تو اٹ یوزز دا سیکنڈ موٹر. تو جو ابھی جو تھے ابھی جو ایم ریم C5 جو ہیں ان کے پر ایک موٹر لگی ہوئی ہے، دوسری موٹر نہیں لگی ہوئی. اور دوسرے اور اس کے اندر نئے جو نئے مسائل نئے ڈی ورژن کے اندر کوئی اور جو الیکٹرانکلی انہوں نے اس کو انہینس کیا ہوا. تو دونوں چیزوں کے اوپر بلاک 72 کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اور ایم ریم ڈی اس کے اوپر پاکستان ایئر فورس کو نوڈ ملی ہے کہ اچھا ہم آگے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ ایم ریم تو لے لیں لیکن اس کی اپ گریڈ جو ہے نا وہ بڑی مہنگی پڑے گی اور اس کے اندر بڑی پیچیدگیاں ہیں. پہلی پیچیدگی یہ ہے کہ وہ 28 سے 32 ملین ڈالر کا ایک اپ گریڈ ہے. ایک جہاز کے پر 28 سے 32 ملین ڈالر لگیں گے. ابھی یہ میرا جو ڈیٹا جو ہے یہ جو امریکہ نے تائیوان کے 150 F-16A/B جو انہوں نے اپ گریڈ کیے ہیں اور جو نئے آئے تو اس کے اندر سے جو ایوریج آئی ہے نا 28 سے 32 ملین ڈالر آئی. یہ اگر پاکستان کے 74 یا 75 F-16 وہ ہو جاتے ہیں اپ گریڈ ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا تقریباً لگ بھگ جو ہے نا $2 بلین کی آئے گی اس کے اندر خرچہ آئے گا. اور اس کے اندر دو پرابلمس ہیں. پہلی تو پرابلم ہے اگر ایڈ سسپینڈ ہوئی بھی ہے ابھی بھی تو یہ اپنی جیب میں سے دینے پڑیں گے. اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہوائی جہاز جو ہے نا یہ امریکہ آئیں گے ادھر آ کے اپ گریڈ ہوئے. پچھلی بار جو پاکستان ایئر فورس کے الفا براوو جو تھے تقریباً 40-44 جو الفا براوو جو اپ گریڈ ہوئے تھے نا وہ ترکیہ میں ہوئے تھے. ان کے پاس پوری فیسلٹی ہے، ابھی بھی فیسلٹی ہے وہاں. ابھی ترکیہ کو انہوں نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ان کو تقریباً 80 یا 90 کٹس کا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم آپ کو 80 یا 90 کٹس دیں گے کہ آپ اپنے جو ہیں F-16 جو ہیں ان کو اپ گریڈ کر دیں. بعد میں ترکیہ نے اس کو وہ مانے نہیں اس بات کو اور وہ انہوں نے اس ڈیل کے اوپر سے انہوں نے وڈرا کر لیا تھا. تو اب ترکیہ کے پاس بھی نہیں ہوں گے یہ فیسلٹی تو اس کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ اگر ترکیوں کے پاس ہے تو بھیج سکتے ہیں وہاں. لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر یہ امریکہ بھیجنا پڑے گا تو ادھر نہیں بھیجنے پڑے گے. 40 جائیں گے 2 واپس آئیں گے اور باقی رکھ لیں گے. وہ کوئی ایڈ سسپینشن ہوگی کہ ہم رکھ لیں گے. یہ امریکنوں پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اس بات پہ. لیکن ایئر فورس تو کر لے گی لیکن وہ پیچھے فوج جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کو تو آج کل بہت لگا ہوا ہے. حافظ صاحب کو امریکہ کی بہت لگی ہوئی. وہ کہیں گے نہیں بھیج دو بہت اچھے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ. امریکن جو ہے نا سیاست کے اندر جیو اسٹریٹجک کے اندر نا وہ اپنے لوگوں کو بھی دھوکہ دے دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہدف اگر ایک ڈپارٹمنٹ پورا کر رہا ہے نا اگر ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ان کا ایک ہدف ہے کوئی بھی ہدف لے لیں مثال کے طور پر وہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس اس کا ہدف پورا کر رہا ہے اور وہ انہوں نے وائٹ ہاؤس نے کہا دونوں ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ اور ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس جو ہے نا یہ اس ہدف کو دونوں مل کے پورا کریں گے. اگر وہ وائٹ ہاؤس کو پتہ چل گیا کہ صرف ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس اس کو کر سکتے ہیں نا تو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کو ہٹا دیں گے وہاں سے. کہیں گے تمہارے بس کی چیز نہیں ہے آپ ہٹ جائیں یہاں سے. اس کی بہت مثالیں میں دے سکتا ہوں. یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. ان کی انٹرنل ایجنسی کے درمیان جو ان کی پالیٹکس چلتی ہے نا وہ بہت ہے بڑی سخت ہے. پیسہ ہے اس کے اندر. تو یہ جو ہے یہ میرے خیال سے اس سے دور رہنا چاہیے. تو اس وجہ سے ابھی جو J-10CE جو ہیں وہ تقریباً 15 سے 18 ہیں پاکستان میں یا 20 بھی کہہ لیں. اور وہ سب جہاز جو ہیں وہ 2 اسکواڈنز ہیں. وہ نمبر 15 اسکواڈن کے اندر دونوں اسکواڈن اسیمولیٹ ہوئے ہیں. تو اب پاکستان ایئر فورس سوچ رہی ہے انہوں نے ارادہ کر لیا ہے اب ان کو چاہیے تقریباً اگر 20 ہیں تو یہ 20 اور لیں گے تاکہ ایک اسکواڈن 2 اسکواڈن اور آ جائیں اور ان کو یہ ریز کر لیں. میرے خیال سے ایک اسکواڈن جو یہ ریز کریں گے نا
یہ پی ایف بیس مسرور میں کریں گے. اس وجہ سے وہ الگ بیٹھا ہوا ہے. وہاں JF-17 ہے. بہت سب سے زیادہ پاکستان کی میراج فائٹر کی تعداد جو ہے نا وہ مسرور میں ہی ہے میرے خیال سے. 6 یا 7 اسکواڈن جو ہیں میراج 3 اور 5 کے روز اپ گریڈ جو ہیں وہ مسرور میں. 1 یا 2 اسکواڈن JF-17 کے ہیں وہاں, اور ان میں سے ایک اسکواڈن جو ہے JF-17C بھی آ گیا ہے. تو اب JF-17 کا مجھے پتہ ہے کہ اس کا وہ PL-15 فائر کر سکتا ہے, لیکن اس کا میکسیمم رینج جو ہے وہ میرا نہیں کر سکتا کہ وہ 200 کلومیٹر تک 200 کلومیٹر تک فائر کر سکتا ہے. لیکن وہ دیٹ ریمینس ٹو بی سین. اگر J-10 آ جاتے ہیں, وہ ایک اور اسکواڈن ریز ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت بیلنسڈ ہو جائے گا وہاں سدرن کمانڈ کے اندر. بلیری اور مسرور کے درمیان جو ہے نا بہت بیلنس پورٹن فورس آ جائے گی پاکستان ایئر فورس کی. جس سے بلیری کے اندر پہلے KA وہ 08 جو کراکرم جو تھے وہ بیس ہوئے تھے, اور پھر جب وہاں JF-17 براووز جو تھے 2 سیٹرز وہ آئے تھے, تو ان دونوں کے سامنے ساتھ ایک بہت اچھا کمبینیشن بن رہا تھا. پھر 2024 کے شروع میں پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ 4 جو کراکرم جو ہیں ایویکس جو ہیں ان کو چین بھیجا جائے, اور ان کا اپ گریڈ ہوا. یہ میں ایک لنک بھی ڈال دوں گا اپنی ایک میں نے ایک اس کے پر اپنا ایک ولاگ بھی کیا تھا, اس کے اندر میں نے اس اچھی طریقے سے بتایا تھا. یہ گئے جب یہ وہاں سے چلے گئے تو افواہیں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ پاکستان نے کراکرم جو ہے ایویکس جو ہے وہ وڈرا کر لیا اپنی سروس سے. نہیں کیا تھا, اس میں لنک 17 لگا ہوا ہے, انہوں نے نہیں کیا تھا. انہوں نے صرف اپ گریڈ کے لیے بھیجا تھا. وہ جب انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یہ اپ گریڈ تک یہ واپس نہیں آئیں گے, تو انہوں نے EDI بیس کر دیے تھے وہاں, اور F-16 AM جو تھے جو جارڈن سے انہوں نے لیے تھے, وہ اس کا پوری اٹیچمنٹ جو تھی نا وہ بلیری کے اندر آ گئی تھی. تو اگر وہ واپس آ جاتے ہیں کہ وہ جو کراکرم ایویکس اگر واپس آ جاتے ہیں, تو مور دین لائکلی ان کو مسرور میں بھی رکھ دیا جائے گا اور بلیری میں بھی رکھ دیا جائے گا ود J-10. تو اٹ ول اس کی کوریج بہت ہو جائے گی, بہت کوریج ہو جائے گی. تو اسی دوران جو ہے ایک اور خبر یہ ہے, یہ دوسری خبر تھی. ایک اور خبر یہ ہے کہ یہ جو پاکستان ایئر فورس کے ایلیوژن 76 جو بھی انگلینڈ گئے تھے ریاٹ کے اوپر, انہوں نے پاکستان ایئر فورس کو ناک میں دم کر دیا تھا. یہ جاتے جاتے ان کو 3 دن لگ گئے تھے, واپسی میں آتے آتے ان کو 3 دن لگ گئے تھے. بائی ایسنس یہ جو جہاز جو ہے نا ہے بہت اچھا, لیکن ہے بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے یہ, اور اس کا مینٹیننس از ویری ہائی. پہلے یوکرین میں ہوتا تھا, پوری پاکستانیوں نے جب یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تھی ایک وہاں اپ گریڈ ہو رہا تھا, تو بڑی مشکلوں سے پاکستانیوں نے وہاں سے نکالا تھا. تو وہ پاکستان ایئر فورس کے پاس 4 ہیں, تو ابھی واپس جاتے اور واپسی کے اندر وہ اس کو بیکاز آف ٹیکنیکل پرابلمز جو تھی نا ان کو بیچ میں رکتے ہوئے آنا چاہیے. ایک انہوں نے سٹاپ ادھر بھی کیا تھا, سائپرس میں بھی کیا تھا, اور ایک انہوں نے کہیں اور یہ اپنا یورپ میں کہیں اور انہوں نے ایک سٹاپ کیا تھا بفور دے ریچ انگلینڈ. تو دس از اے پروپیچول پرابلم. میرا خیال ہے کہ پاکستان ایئر فورس کی ہائی کمانڈ جو ہے اس کو دیکھ رہی ہوگی اچھی طریقے سے, اس کی ریپلیسمنٹ آ سکتی ہے. اس کی ریپلیسمنٹ جو ہے جہاں تک میرا خیال ہے زیادہ تر اب جو ہے وہ سویلین ایئر کرافٹ جو ہے نا, سب سے جو مارکیٹ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ہے ایئر بس کا A330 MRRT جو ہے, وہ کافی ممالک کے پاس ہے. سعودی عربیہ, سنگاپور, ہندوستان نے 12 سال لگائے آرڈر کرنے کے بعد میں انہوں نے وہ بھی کینسل کر دی. تو سعودی عربیہ, سنگاپور, یونائٹڈ عرب ایمریٹس, اور میرے خیال سے ترکیہ کے پاس نہیں ہے, اور کافی اور ممالک کے پاس, کینیڈا وغیرہ, انہوں نے یہ لیا. اٹ از اے ویری ریسورس گڈ ایئر کرافٹ. اس میں یہ ہے کہ پورا اٹس اے فریٹر ایئر کرافٹ, میں اس کی تصویر بھی ڈال دوں گا. اٹس اے فریٹر ایئر کرافٹ, اس کے اندر ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کر سکتے ہیں. دونوں طریقے سے آپ ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کر سکتے ہیں. بوم جو پیچھے نکلتا ہے جو F-16 میں لگتے ہیں, اور دوسرے جو سائڈ سے جو نکلتے ہیں وہ دونوں سے اس کی ایئر ریفیولنگ کر سکتا ہے. سب پاکستان ایئر فورس کے JF-17 اور میراجز روز کے اندر اور J-10s کے اندر
وہ پروب باہر لگی ہوئی ہے. وہ جو پروب باہر جو لگی ہوئی ہے نا وہ صرف بوم سے نہیں ہوتی ہے, وہ ڈریگ جو نکلتے ہیں ان سے ہوتی ہے. اس کی میں تصویر ڈال دوں. تو یہ جو ہے نا یہ ان کو سوچنا چاہیے. جو میں کہنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے کہ یہ آپشن زیادہ نہیں ہے سوائے کمرشل کی. یہ A330 کا, وہ A330 جو نا خود ہی بہت مہنگا جہاز ہے. وہ اتنا A330 200 جو ہے -200 وہ اتنا سکسیزفل ہے کہ سب ایئر لائنز نے جو انہوں نے ڈسکارڈ کیا, دوسری ایئر لائنز نے لے کے اس کو فریٹر کے اندر کنورٹ کر لیا. اٹ از اے ویری وائبل پلیٹ فارم. اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو لاسٹ ریزورٹ از چائنا. چائنا جو ہے اس نے نیا فریٹر ایئر کرافٹ نکالا Y20. اب انہوں نے وہ کراچی بھی بہت بار آیا ہے, میں نے کافی تصویریں بھی دیکھی ہیں. اب بھی حال ہی میں 1.5 سال پہلے چائنیز ایئر فورس اور نیوی نے اس کو انہوں نے استعمال شروع کر دیا ہے ایز MRRT, ملٹی رول ریفیولنگ ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ. تو اگر پاکستانیوں کو کوئی ذریعہ نہیں, اگر یہ وہاں سے لے لیتے ہیں تو لے لیں. اگر ایک اور دوسری آپشن جو ہے جو مل سکتی ہے روس سے, ایلیوژن 76D ہے جو نیا آیا ہے, یا تو 78D ہے, وہ ابھی آیا ہے تھوڑے دن پہلے. اٹس اے ویری ورسٹائل ایئر کرافٹ. اس میں نئے انجنز لگے ہوئے ہیں, نئی ٹیکنالوجی لگی ہوئی ہے. اب میں اس کو دیکھ کے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا کہ روس ان کو بیچ رہا ہے یا نہیں. اگر بیچ رہا ہے تو دے کین آلویز گو اینڈ بائی اٹ فرام دیر اگر پیسے ہیں. یہ بڑی ضرورت ہے ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کی. دس از اے پارٹ آف فورس ملٹی پلائر. ابھی مئی 7 کو جو ہوا تھا, جو میں دوبارہ دہراتا رہتا ہوں اس بات کو, کہ یہ KP کے اوپر پاکستان ایئر فورس نے ایک وہ بنایا تھا, کیپ پٹرول کا وہ بنایا تھا, ہولڈنگ پیٹرن بنایا ہوا تھا. اور وہ ہولڈنگ پیٹرن جو تھا نا وہ تھا تقریباً 22-23 ہزار فٹ کے اوپر. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں ایئر کرافٹ فلی لوڈ ہو کے جاتے ہیں, ہولڈنگ پیٹرن میں آ جاتے ہیں. اٹس لائک جس کو کہتے ہیں نا ریس کورس ہوتا ہے اوول قسم کا, ویسا ہوتا ہے. ادھر مختلف ہائٹس کے اوپر وہ فلائی کر رہے ہوتے ہیں اور وہیں ان کو ریفیلنگ ہو جاتی ہے. اور جب ان کو ویکٹر ملتا ہے کہ آپ یہاں ادھر جا کے گیٹ ان ٹو فائٹ, دے ول گو فرام دیر. ایک انہوں نے یہاں نارتھ ویسٹ کے اندر پاکستان میں انہوں نے رکھا تھا, اور ایک بلیری کے اوپر بھی رکھا تھا انہوں نے. تو ان جہازوں کی ضرورت ہے, دیر فورس ملٹیپلائی. تو اس میں جو ہے نا اس میں پاکستان کو دیکھنا پڑے گا, اچھی طریقے سے دیکھنا پڑے گا. اور یہ جس طرح ایک میں یہ فارمر ایئر چیف مارشل جو تھے امن سہیل کی بات سن رہا تھا, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات بولی, اس کے اوپر انسان کو دھیان دینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں نے جب میں ایئر چیف مارشل تھا وہاں میں نے ایک دفعہ بات بولی تھی کہ ہندوستان کی ایئر فورس جو ہے نا ہمارے سے 10 سال پیچھے جو نظر آ گیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اب جو جنگ ہوگی, اس کے بعد جو جنگ ہوگی, وہ جو ابھی ہوئی ہے مئی میں جو ہوئی ہے اس کے برعکس ہوگی, مختلف ہوگی جنگ. تو اس کے لیے مجھے امید ہے کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہوگی. اور انہوں نے ایک بات بڑی اچھی بولی تھی اس انٹرویو میں, پریزنٹیشن دے رہے تھے وہ, کہ پاکستان ایئر فورس کا ارلی وارننگ سسٹم اور الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز جو ہے وہ انہوں نے خود بنایا ہوا ہے. اور وہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہے اور اتنا پوٹنٹ ہے کہ ان کے مطابق یہ کسی ایئر فورس کے پاس نہیں ہے ابھی. اور انہوں نے کہا یہ ہماری سیکرٹ ہے اس کی. اور سیکرٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہتے ہیں نا وہ کنجنٹل ٹوئنز جو ہوتے ہیں, دو جڑوے ہوئے بچے ہوتے ہیں, ان کے الگ الگ سر ہوتے ہیں لیکن باڈیز جو ہوتی ہیں ان کی جڑی ہوئی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا اتنی سیکرٹ ہے کہ دو جڑوے جو ہیں بچے جو ہیں, اگر ایک کو پتہ ہے کہ کیا ہے وہ دوسرے کو نہیں بتائے گا کہ اس کے اندر کیا ٹیکنالوجی استعمال کی. انہوں نے کہا ہم نے اتنی پروٹیکٹ کی ہوئی ہے اس ٹیکنالوجی. تو خیر, تو یہ چلتے چلیں. اور وہ باقی جو ہے ایک اور میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے, ایک بڑی اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی ریسرچ بھی کی ہوئی ہے,
اور میں ایک سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ایک پیپر بھی لکھا جائے. یہ کولڈ وار کے دوران جو تھی، یہ تقریباً خاص طور پر ویٹنام کی وار کے بعد امریکنوں نے ایک نیا ڈاکٹرین لے کے آئے، اسٹریٹجی لے کے آئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو مسئلہ جو ہے نا، کہ اگر کہیں جنگ شروع ہو جائے تو ہمارے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ جو ہے نا یہاں سے اٹھا کے چیزیں وہاں لے کے جا رہا ہے. پلاننگ ہونی چاہیے. اور اسی دوران جب ویٹنام کی جو وار تھی، اس وقت امریکہ کی جو فوج جو تھی نا، وہ 250 ملین تھی. اور ان کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ ہم جو ہے نا اس کو فورس ملٹی پلائر کے اوپر کرتے کرتے بوٹس جو ہیں، بوٹس پرسنل بوٹس جو ہے نا، اس کو کم کرنا. اس سے سب سے زیادہ خرچہ انہیں کے اوپر آتا ہے. مشین جو ہوتی ہے وہ مینٹین ہوتی رہتی ہے، لیکن سب سے زیادہ خرچہ جو ہوتا ہے نا پرسنل کے اوپر آتا ہے. تو یہ 70 کی دہائی میں انہوں نے یہ بات سوچی، اور پھر 80 کی دہائی میں اس کانسیپٹ کو وہ لے آئے اپنے سامنے. اور اس کانسیپٹ کو انہوں نے اس کا انہوں نے نام لکھا تھا فورس جنریشن. فورس جنریشن. اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ فورس جنریشن کا ہوا کہ یہ ہماری تینوں جو ان کی تو یہاں 4 ہیں، 4 برانچز ہیں ان کی. آرمی، ادھر جو ہے نیوی پہلے آتی ہے، اس سے انہوں نے نیوی کے اوپر زیادہ زور دیا. خیر جو کچھ بھی ہے، آرمی، نیوی، ایئر فورس اور مرینز، 4 جو ہیں. انہوں نے ان سب کو ساتھ یہ کیا کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ، جوائنٹنس جو ہے نا، اس کو ساتھ لیا جائے. اس سے اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے، جس طرح انہوں نے پروو کیا بعد میں، جب پہلی گلف وار ہوئی تھی 1990 میں، انہوں نے تقریباً 1.5-2 لاکھ بندہ اٹھا کے 3 مہینے میں، یعنی سپتمبر 1990 میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کریں گے، جنگ شروع کریں گے. تو انہوں نے صدام حسین عراق کویت میں گزرا تھا اگست میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم سپتمبر میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے نا اتنی فورس لے کے سعودی عربیہ چلے جائیں گے، گلف کارپوریشن کاؤنسل کے وہاں جا کے بیس کریں گے. تو انہوں نے تقریباً 2.25 لاکھ بندہ انہوں نے موو کیا تھا، اور بڑی مہارت کے ساتھ موو کیا تھا، پریسیشن کے ساتھ. یہ الگ چیز ہے کہ سعودی عربیہ میں انہوں نے پہلے ہی اس طرح اپنا لاجسٹک سپورٹ بنایا تھا کہ ان کو کوئی دقت نہیں تھی. وہاں یہ لے آئے، بیس وغیرہ پر لے آئے، جس کو کہتے ہیں نا دے ور ایٹ ہوم جب یہ سعودی عربیہ میں لے گئے. اچھا، اس چیز کے اوپر میں بتاتا چلوں، پھر میں ایک اور چیز بتاتا ہوں اس کے اوپر آپ لوگوں کے. یہ ایئر فورس، یہ تینوں نے، چاروں نے اپنی اپنی آرمی فورس جنریشن ایفروجن کہلاتی ہے، یہ ایئر فورس فورس جنریشن کہلاتی ہے، ایفروجن کہلاتی ہے. مرینز اور نیوی کی نیوی جین اور مرینز کی نیوی کرتی. تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ریسیٹ کر دیتے ہیں، یہ کہ ڈپلائمنٹ جو ہوتی ہے نا، سب کی ایک ہی طریقے سے ہونی چاہیے، مختلف نہیں ہونی چاہیے. تو ٹریننگ اور ریڈینس اور اکوپمنٹ جو ہوتا ہے نا، ان کا سب بالکل ایک ہی قسم کا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں موو کرنی ہے ہم نے. اگر کوئی بھی سچویشن آتی ہے، یہ چیز موو کرنی. اس میں یہ ہے کہ ٹریننگ جو ہوتی ہے، اٹ از ملٹی فیسٹ ٹریننگ. اس میں یہ ہے کہ اگر ان کو ڈیزرٹ میں جا کے، ریگستان میں ان کو لڑائی کرنی ہے نا، تو پوری یونٹ جو ہے نا، پوری جو آرمی جو ہے نا، اٹ ول بی کیپیبل آف فائٹنگ ان ریگستان کے اندر. اگر ان کو جنگل میں جانا ہے تو پوری فورس جو ہے نا، وہ اٹ ول بی ٹرینڈ اینڈ ریڈی ٹو فائٹ ان دا جنگل. اگر ان کو یورپ میں لڑنی ہے جنگ، سب فورس جو ہوگی نا، تینوں چاروں، دے ول بی ریڈی ٹو فائٹ ان یورپ اور ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا وغیرہ وغیرہ. تو جب یہ امپلیمنٹیشن ہوئی تھی یہ 1990 میں، تو اٹ ڈڈ ونڈرس فار دیم. یعنی ستمبر اکتوبر میں یہ آ گئے، سعودی عربیہ میں آ گئے. اور پھر انہوں نے اور جب یہ ان کو پتہ چل گیا تھا، میں آپ کو تھوڑی تاریخ بتا رہا ہوں یہ کس طرح موو کرتے ہیں یہ لوگ. جب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہماری پوری فورس آ گئی ہے سعودی عربیہ میں،
پھر یہ اکتوبر دسمبر میں یا تھینکس گیونگ کے بعد یہ ان کا سیکرٹری آف اسٹیٹ جو تھا جیمز بیکر، اس نے ایک میٹنگ کی تھی ادھر جنیوا میں، یہ فارن منسٹر طارق عزیز کے ساتھ عراقی، اور اس نے میٹنگ کے اندر کہا کہ ہم نے ان کو 15 جنوری 1991 کی ڈیڈ لائن دی، یہ اس سے پہلے جو ہے یہ نکل آئے کویت سے، ہم ان کو کچھ نہیں کریں گے۔ اس کو پتا تھا، اس کے جنرلز ہیں اسکورفراف اور پاول وغیرہ نے بتا دیا تھا کہ وی آر ریڈی ٹو فائٹ۔ 15 تاریخ آئی جنوری 15، 12:01 میں انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ عراقی سوچ رہے تھے کہ یہ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے جنگ شروع کر دی، اور جب تک انہوں نے پہلے ان کو بالکل ڈیمالش کر دیا ان کی ایئر ڈیفنس وغیرہ کے، پھر انہوں نے جب جنگ کے اندر انہوں نے فیبرری کے پتہ نہیں 7 یا 8 کو انہوں نے گراؤنڈ وارفیئر کی تھی، تو مجھے یاد ہے جنرل اسکارف نے کہا تھا کہ اٹ وونٹ ٹیک اس مور دین اے ویک اور 10 days۔ 100 گھنٹے کی جنگ تھی، 100 گھنٹے کی، اور انہوں نے عراقیوں کو کویت سے نکال دیا۔ اب یہ جو تھا یہ فورس جنریشن جو ہے یہ اس کے اوپر کام کرتے رہے۔ پھر 2001 آیا، انہوں نے افغانستان ملا عمر وغیرہ کو انہوں نے ڈیڈ لائن دی کہ اسامہ بن لادن کو دو ہم کو، ورنہ ہم تمہارے پر حملہ کر دیں گے۔ اس نے بھی سوچا یہ نہیں کریں گے، انہوں نے حملہ کر دیا، اور پاکستانیوں کو بھی پتا تھا، مشرف کو بھی پتا تھا یہ حملہ کر دیں گے، اس وقت مشرف سہما ہوا تھا ان سے بہت۔ کہاں امریکہ، کہاں افغانستان، انہوں نے ستمبر 11 ہوا، انہوں نے اکتوبر اور نومبر کے اندر انہوں نے تقریباً 125 سے 1.5 لاکھ بندہ جو تھا انہوں نے افغانستان کے اندر اتار دیا ود ایکوپمنٹ، کھانا پینا یعنی کمسری سب کچھ، ہسپتال وغیرہ سب انہوں نے اتار دی۔ عراق کے اندر بھی انہوں نے یہ کیا 2003 کے اندر۔ تو یہ میں اس وجہ سے آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کو تھوڑی تاریخ سے پڑھنا چاہیے اور موو فارورڈ ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو اس کا ایک میں آپ کو ہم پاکستان کا ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم کدھر پہنچے۔ اس کی جو سب سے پہلے جو یہ تھاٹ پروسیس آیا تھا نا، یہ کانسیپٹ کا آیا تھا، مرحوم ایئر چیف مارشل مصطفی میر کے پاس آیا تھا۔ اس وقت انہوں نے یہ اپنی پی ایس اوز وغیرہ کو بتایا تھا کہ یہ کرنا ہے، اور اس کے اوپر وہ شروع ہو گئے تھے، اور بعد میں وہ ایک حادثے کے اوپر وہ فوت ہو گئے تھے۔ لیکن وہ ایئر فورس کے اندر یہ تھا کہ وہ چلتے گئے ایون دو جب انہوں نے یہ سب کچھ شروع کیا تھا، امریکہ نے اور یورپ نے پاکستان کے اوپر وہ ڈالے ہوئے تھے سینکشنز اور امبارگوز ڈالے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کہا اس کے اوپر ہم کو کام کرنا چاہیے، فورس ملٹیپلائی، ان کی پلاننگ بالکل ہو گئی تھی۔ اسی دوران وہ جو سپر سیبر یا سیبر 2 جو تھا وہ ایوالو ہوا FC-1 کے اوپر، FC-1 جو چینیوں نے بنایا تھا، اور وہ جو تھا پھر پاکستانی اندر آئے تو وہ جو تھا نا JF-17 بن گیا تھا۔ تو یہ ان کی کانسیپٹ تھا کہ ہم کو اب امریکہ سے اور یورپ سے بالکل کچھ نہیں لینا، اگر مل گیا تو دیٹس اے پلس، لیکن اب جو ہے ہماری ٹریننگ اور کانسیپٹ اور ڈاکٹرنز اور اسٹریٹجی ہوگی نا، ان کے اوپر بھروسہ ہم کریں گے، اپنی صلاحیتوں کے اوپر خود۔ اب آپ کو مجھے زیادہ بتانا نہیں چاہیے۔ پھر جو تھے یہ تھوڑے جو تھے نا، یہ اٹ از آل بیسڈ آن لیڈرشپ کی تھاٹ پروسیس کیا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ جو چیف ہوتا ہے وہ ادھر ادھر نہیں پھر رہا ہوتا، اس کے اوپر پیسے لگتے ہیں، کٹنگ ہوتی ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ مجھے یاد ہے میں کسی ان کو مارشل کو جانتا تھا، وہ بن گئے تھے، ریٹائر ہو گئے، تو وہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بڑے خلاف تھے کہ کسی ایئر بیس کے اوپر جا کے وہ جو مالی رکھے ہوئے تھے نا ایئر فورس والوں نے، ان کے بڑے خلاف تھے۔
انہوں نے کہا یہ پودے اور گملے لگے ہوئے ہیں یار، اس سے پاکستان کا دفاع سے کیا تعلق ہے؟ جب انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی نا، مجھے بعد میں سوچا میں نے، تو آپ جا کے پاکستان کے کنٹونمنٹ سے جائیں اور نیول بیسس کے اوپر جائیں، یہ چیز جو ہوتی ہے نا ہر جگہ لگی ہوئی ہوتی ہے، گملے لگے ہوئے ہیں، مالی دوریں. اور میں کسی کو جانتا ہوں، وہ تھے کمانڈنٹ تھے منگلا کنٹونمنٹ کے. تو انہوں نے ایک دن بڑی خوشی سے، ان کی اہلیہ نے مجھے کہا کہ ان کی وجہ سے اس کنٹونمنٹ کو، منگلا کنٹونمنٹ کو نمبر 1 پرائز بنا ہے خوبصورتی کے اوپر، انٹرنس کی خوبصورتی کے اوپر. میں نے کہا انٹرنس کی خوبصورتی کے تحت آپ ملک کا دفاع کریں گے؟ یہ چیزیں کاٹنی چاہیے. جس کو امریکہ میں کہتے ہیں پورک فیٹ، سور کی چبڑی، اس کو نکالنا چاہیے. جس طرح میں اس کے بہت خلاف ہوں. میں کھلے عام جب میں افسران سے ملتا ہوں، یہ آپ کنٹونمنٹ وغیرہ میں جائیں، 2:30 بجے ہر دن دوپہر کو ان کی روح افزا کی ایک میٹنگ ہوتی، اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. بھائی کیا ہے روح افزا پینے کی کیا ضرورت ہے؟ زیادہ تر جو ہوتے ہیں بریگیڈیئر اور میجر جنرل کے تو پیٹ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. کیا ہے؟ تو اس کو نا، یہ بعد میں یہ ایئر چیف مارشل جو تھے سہیل امن، انہوں نے اس کے اوپر سینکشنز وغیرہ اٹھ گئی تھیں، یعنی ہی ہیڈ اے فری ہینڈ. انہوں نے بہت کام کیا اس کے اوپر، خاص طور پر 2006-07 کے بعد جب F-16 چارلی ڈیلٹا آ گئے تھے، اور باقیوں کو MLU کر دیا تھا. GF-17 بھی آن دا ورج آ رہا تھا، میراج اس کے اپ گریڈ ہو رہے تھے. تو یہ ان کے پاس لیوریج آ گیا تھا. پھر ERI بھی آ گئے تھے. تو یہ ایک بڑی کانسیپٹ ہے. یہ میں اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کانسیپٹ جو ہوتا ہے نا، یہ آرم فورسز کے اندر سے آتا ہے، باہر سے لوگ نہیں ڈالتے. باہر سے صرف وہ سویلین ڈالتا ہے کہ جس کو اس کی تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. وہ اس وجہ سے جو اندر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو باہر کی کبھی کبھار وہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ بلائنڈ سائٹ ہو جاتے ہیں. تو سویلین ان کو بتا سکتے ہیں دیکھو یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے سویلینز انٹرفیئر کر رہے ہیں. سویلینز اپنا خود کام کر رہے ہیں. امریکہ میں یہی ہوتا ہے. امریکہ میں یہ تھنک ٹینکس وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ یہی کرتے ہیں. ان کو امبیڈ کر لیتی ہیں یہ آرم فورسز والے، اور ان کو دکھاتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے. تو ان کی جو تھاٹ پروسیس جو آ رہی ہوتی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، وہ انفلوئنس نہیں کرتی، سر نہیں ہو رہا ہوتا. وہ سوچ رہے اپنی ہوتے، بعد میں وہ رپورٹ دے دیتے ہیں. تو وہ جو ان کی ہائی کمانڈ ہوتی ہے، وہ اس کو اچھی طریقے سے پڑھتی ہے، پھر کہتی ہے ہاں تھوڑا بہت یہاں ایڈجسٹمنٹ کرنے والی. پھر آئی پاکستان آرمی کے اندر. میں آپ کو بات پتہ چل رہی، دس از یہ جو ریئل ٹائم ہوا تھا، یہ فورس جنریشن ہوئی تھی. یہ ہوئی تھی مشرف کے زمانے کے بعد. ایک پاکستان آرمی کے بڑے ہی مشہور ترین ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں محمد طارق خان. وہ انہوں نے فرنٹیئر کور کے انسپیکٹر جنرل تھے. اور فرنٹیئر کور انسپیکٹر جنرل جب ان کو بنایا تھا، تو جب وہ وہاں گئے تھے تو فاٹا کے اندر تو جنگ ہو رہی تھی. تو جب ان کے پاس آئے، فرنٹیئر کور جو تھی نا GHQ کے انڈر تھی، لیکن وہ کہتے ہیں بیکاز ہی واز آئی تھنک میجر اور یہ لیفٹیننٹ جنرل. جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے اس کے اوپر پیپرز بھی لکھے، انٹرویو بھی کیا. یہ وہ وہاں سے مجھے باتیں پتہ چل رہی ہیں. انہوں نے جو پیپرز لکھے اور انٹرویوز کیا، وہاں سے ان کی ایک ان کا کلیئرٹی آئی تھی وہ کیا کرنے. انہوں نے جب جا کے دیکھا، فرنٹیئر کور کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ کہتے ہیں ریگ ٹیگ کچھ نہیں تھا. یہ سنیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک G3 رائفل جو تھی نا 2 بندوں کے پاس تھی. یہ الاٹمنٹ ہوئی تھی فرنٹیئر کور کو. اور دوسرا اکوپمنٹ جو تھا نا، انہوں نے کہا نہ ہونے کے برابر تھا. تو اٹ ٹوک ہم اباؤٹ اے ایئر اینڈ اے ہیف اور 2 ود دا ہیلپ آف مجھے نہیں یاد ان زمانوں میں کون چیف آف آرمی اسٹاف تھا یا ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف تھا. انہوں نے پوری ہیلپ کی ان کی. امریکنوں نے بھی بہت ہیلپ کی. تو انہوں نے پوری وہ جو تھی فرنٹیئر کور کو آلموسٹ انہوں نے دے میڈ اٹ انٹو اسٹرائک کور. اس کے پاس زراعت ٹینک بھی آ گئے تھے، دوسری چیزیں بھی آ گئی تھی.
بڑی اچھا اکوپمنٹ آئے تھے نا, ویری ویل, بہت بہادر فورس تھی وہ, اس کو بہت میڈلز ملے. وہ ایک جیلسی فیکٹر بھی آ گیا تھا دوسری کورس کے اندر کہ ان کو یہ ریگ ٹیگ فورس ہے, ادھر ان کو میڈلز مل رہے ہیں, ہم کو نہیں مل رہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ لڑائیاں کر رہے ہیں, جانے دے رہے ہیں. تو یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ جو یہ پاکستان ایئر فورس میں تو ہو گیا ہے, انہوں نے دے ہیو پروون کہ انہوں نے یہ کر لیا. نیوی میں بھی ہوا ہے, اور نیوی کے جو فارمر چیف تھے, چیف آف نیول سٹاف تھے, میرے خیال سے ان کا نام ذکا اللہ تھا, انہوں نے یہ کیا تھا. ان کے دوران جو تھے پاکستان نیوی کی جو ڈپلیٹڈ حالت تھی نا, انہوں نے اس کو بہت پمپ کیا. انہوں نے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تقریباً 6 یا 7 سرفس ویسلس تھے, فری گیٹس. اس کے اندر صرف 4 تھے وہ شمشیر یا ذوالفقار کلاس F-22. دیٹ واز ناٹ انف. اور باقی جو تھے امیزون کلاس کے جو تھے, ایک جو تھا وہ تھا اولیور پیری جو تھا امریکن نے دیا تھا, وہ تھے. پھر انہوں نے جا کے آرڈر کیے, انہوں نے ٹائپ 54 آرڈر کیے, انہوں نے جا کے وہ ترکیہ سے فری گیٹس آرڈر کیے, انہوں نے جا کے رومینیا اور ڈچ فری گیٹس آرڈر کی. سب میرینز کا اپ گریڈ ہوا, لانگ رینج پیٹرول ایئر کرافٹ آئے ان کے لیے. یو اے ویز کے اوپر انہوں نے بہت توجہ دی, اور اس کے بعد بلسٹک مسائلس, ہائپرسونک مسائلس بھی انہوں نے کیے. تو یہ ایک بندے کو ہوتا ہے, یہ ہمیشہ فورس کے اندر سے آتا ہے, باہر سے نہیں آتا ہے. اور میری جو التجا ہے خاص طور پر پاکستان کی بری فوج, وہ جو فیلڈ مارشل کے انڈر ہے, کہ ان کو ہٹ جانا چاہیے, سویلینز کا کام کرنے دینا چاہیے. آرم فورسز جو ہے نا ان کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے. اس کی میں مثال ایک دیتا ہوں, اس کے بعد میں اختتام پر آتا ہوں. جب 65 کی جنگ ہوئی تھی تو اس سے پہلے جو تھا وہ سیاسی, ایوب خان جو تھے نا وہ سیاست میں لگے ہوئے تھے, فیلڈ مارشل تھے لیکن وہ سیاست میں لگے تھے. اور ان کے جو ISI کے ڈائریکٹر جو تھے, ڈائریکٹر جنرل, میں بریگیڈیئر صاحب تھے, میں ان کا نام بھول رہا ہوں, انہوں نے اپنی خود کتاب میں لکھا ہے, ان کا ادھر کہیں کتاب پڑھی بھی ہے ان کی, انہوں نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے کہ مجھے انہوں نے, ایوب خان نے فل ٹائم ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ مجھے جا کے اسپائی کرنا ہے محترمہ فاطمہ جناح کے اوپر, ان کے خلاف پروپیگنڈا کا. یہ حضرت جو تھے ایوب خان, یہ پریزیڈنٹ بننا چاہتے تھے, یہ پریزیڈنٹ بھی نہیں بننا چاہتے تھے, یہ خلیفہ بننا چاہتے تھے. وہ اس کتاب میں نکلا, میں نے دوسرے ڈاکیومنٹس میں دیکھا کہ ہی وانٹیڈ ٹو بی بیکم اے خلیفہ, لبرل خلیفہ. خیر اس کو چھوڑیں. جب 65 کی جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے آپریشن جبرالٹر تو شروع کر دیا, لیکن انہوں نے وہ DGISI سے زیادہ انہوں نے بات چیت نہیں کی تھی اس کے اوپر. جنرل کمانڈ نے جس طرح کارگل نے انہوں نے شروع کیا تھا, انہوں نے بھی شروع کر دیا تھا. بعد میں جب ہکپس آئے, پیچیدگیاں آئیں, تو ایوب خان نے ان کو بلایا جنرل صاحب کو, اور ان سے کہا کہ تم کیا کر رہے تھے پچھلے 2-3 سال سے. انہوں نے کہا جو آپ نے مجھے بتایا تھا میں وہی کر رہا ہوں. انہوں نے کہا وہ کیا کر رہے تھے, یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا, وہ کیا کر رہے تھے تم, کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے اوپر میں آنکھ رکھوں, ان کے خلاف پروپیگنڈا کو. تو یہ ہوا ہے جو جبرالٹر, آپریشن جبرالٹر جو ہے, اٹ از اے فلاپ. اب اس کی کون ذمہ داری لے گا؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں لوں گا. انہوں نے ان کو کوشش کی فائر کرنے کی, لیکن اس وقت وہ نہیں کر پا رہے. تو یہ جو ہے نا, یہ توجہ, ہم پاک فوج جو ہے اس نے حلف جو اٹھایا ہوا ہے, اس کا جو چیف حلف اٹھاتا ہے, PMA میں اس کے جتنے بھی کیڈٹس حلف اٹھاتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کو وہ کریں گے, اپ ہولڈ کریں گے پاکستان کے آئین کو. قسم اٹھا کے کہتے ہیں اگر اس کی کوئی ویلیو ہے, لیکن یہ توڑ دیتے ہیں. باجوہ نے خود تسلیم کیا کہ ہم نے توڑی ہے, ہم نے آئین توڑا ہے, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. بھائی کیا ہے آپ؟ اور پھر اب ڈال دیتے ہیں, ڈائیگریس کر رہا ہوں تھوڑا بہت, پھر ہم لوگ ڈال دیتے, فوجی ڈال دیتے بلڈی سویلین. بھائی بلڈی سویلین کیا, تم کہاں سے آؤ, تم بھی سویلین ہو. پہلے ایک زمانے تم بھی سویلین تھے.
سب چیزیں سیاستدان کے اوپر ڈال دیتے ہیں. سیاستدان کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ ان کے اندر ان کو بھی تھوڑی پڑھائی لکھائی کرنی چاہیے. ہر کے آئین کے بارے میں پڑھنا چاہیے, دوسری چیزوں کے بارے میں پڑھنا چاہیے, ہر کے بارے میں پڑھنا چاہیے. علم جو ہے یہ ہمارا وہ ہے, حق ہے سب کا. تو میں اس کے اوپر پروگرام ختم کرتا ہوں. یہ میں باتیں اس وجہ سے بولتا ہوں, میں نے اپنی پچھلی ویلاگ میں وہ بولا ہے کہ میں اپنے ناظرین سے ایک طریقے سے میں ان کو تھوڑا پچھلی جو ہماری تاریخ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ریفلیکشن ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے میں سوالات دیتا ہوں آپ کو کہ آپ بھی سوچیں, آپ اپنا خود ہوم ورک کریں. اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے فیڈ بیک میں ضرور لکھیں کہ آپ جو ہیں یہ آپ نے کہاں کہاں سے بول دی. اور جو بھی میں بول رہا ہوتا ہوں میں صداقت سے بات کر رہا ہوتا ہوں, میں کتابیں پڑھ کے بات کر رہا ہوتا ہوں. تو اور میں آپ کو بتا دیں چلو, میں جب پاکستان جاتا ہوں, کراچی جاتا ہوں, تو میرا اردو بازار کا ضرور چکر لگتا ہے. اور جب میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں تو وہ جو نیا اسٹور کھلے ہوئے نیو بک اسٹور جو ہے ادھر جو ہے F7 اور F8 میں, ادھر میرا بہت چکر لگتا ہے. ان سے تو جان پہچان بھی ہو گئی ہے میری. میں جا کے کتابیں خریدتا ہوں اور وہ پڑھتا ہوں. اور جو بھی آنا جانا ہوتا ہے, فلائٹ جو ہوتی ہے اسلام آباد سے قطر سے ہوتے ہوئے امریکہ آتے, یا اسلام آباد سے انقرہ سے ہوتے ہوئے استنبول سے ہوتے, جو بھی فلائٹ ہوتے ہیں, میں وہ کتابیں جو ہوتی ہیں میں بیچ میں پڑھ دیتا ہوں پوری, اس پر نوٹ بھی لگا رہا ہوتا ہوں. ایک دفعہ میں فلائٹ میں تھا تو اسلام آباد سے ٹیک آف کیا, تو میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا ایک, تو اس کے اوپر میں نوٹس لکھ رہا تھا کتابی کے اوپر. تو ایک حضرت میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ بیٹھے تھے, تو مجھ سے کہتے ہیں یہ سنیے کہ آپ کتابیں پڑھتے ہیں. میں کہا جی. تو وہ فون وغیرہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ میں نے کہا جب تک ہاتھ میں نہیں ہوگا نا, اور فون وغیرہ پر سب کچھ نہیں ہے. نہیں اب تو فون پر سب کچھ ہے. میں نے کہا کچھ نہیں ہے فون پر, جب تک کتابیں ہاتھ میں آ رہی ہیں نا آپ کو کتابیں پڑھنا ضروری ہے. یہ میں نے میری ذاتی ویو ہے. کتاب میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ کتابیں پڑھیں, یہ جرنلز وغیرہ پڑھیں, اور یہ پیپرز وغیرہ آئیں وہ پڑھیں. اور پھر دیکھیں نا آہستہ آہستہ اگر میں آپ کو تھوڑے سے سوالات دیتا ہوں نا, وہ آپ اس کے جوابات دیں گے نا, آپ کے پر اور سوالات آئیں گے. آپ وہ سوالات نیکسٹ ٹائم پوچھ لیجیے. جب تک اجازت دیں انشاءاللہ میں کل دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہونے کی کوشش کروں گا, اور پھر ایک اور پروگرام کریں گے. اور آخر میں وہی, یہ میرا چینل جو ہے یہ اس کو آپ لوگ سبسکرائب کریں, لائک کریں, کامنٹ چھوڑیں, اور اپنے دوستوں سے اور احباب سے ضرور اس کو شیئر کریں. جب تک انشاءاللہ اگلی بار, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.